اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہماری آج کی اس مختصر ویڈیو کے اندر امام اہل سنت، امام عاشقاں، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے خدمات ہیں، انشاءاللہ العزیز ان کا مختصراً جائزہ لیں گے۔ عزیزان گرامی، وجہ یہ ہے، وہابی نجیب دوخانی صاحب نے امام اہل سنت رحمہ اللہ کے بغض میں مبتلا ہو کر، امام اہل سنت رحمہ اللہ کے تعصب میں آ کر، امام اہل سنت رحمہ اللہ کی جو واضح خدمات ہیں، سورج کی طرح چمکتی ہوئی خدمات، مرزائیوں کے خلاف، قادیانیوں کے خلاف، بد مذہبوں کے خلاف، اور جو عقیدہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں ان کے خلاف، وہابی نجیب دوخانی صاحب نے محض ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، تعصب میں آ کر، بغض میں مبتلا ہو کر ان خدمات کو جھٹلانے کی ناکام کوشش کی۔ عزیزان گرامی، ضروری سمجھا کہ عوام کو، لوگوں کو امام اہل سنت رحمہ اللہ کی جو خدمات ہیں، آپ کے رسائل، آپ کی کتب ہیں، مرزائیوں کے خلاف، قادیانیوں کے خلاف، عوام اہل سنت مسلمانوں کی بارگاہ میں ان کا مختصراً تعارف اور امام اہل سنت رحمہ اللہ کی جو خدمات ہیں وہ عوام کی بارگاہ میں پیش کی جائیں۔ عزیزان گرامی، وہابی نجیب دوخانی صاحب کو کافی عرصہ سے امام المناظرینی کا کیڑا تنگ کرتا رہتا ہے۔ یہ آئے دن جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ جناب نے جھوٹوں میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے اور یہ جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے بھی نہیں ہیں، واضح جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ وہابی نجیب دوخانی صاحب نے اب امام اہل سنت رحمہ اللہ پہ اعتراض کیا کیا، ذرا وہ اعتراض آپ سماعت فرما لیں۔ یقین مانیں آپ ہن سے بنا نہیں رہ پائیں گے۔ جناب نجیب دوخانی صاحب نے امام اہل سنت رحمہ اللہ پہ جو اعتراض کیا، اعتراض یہ تھا کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ مفتی بن گئے تھے 13 سال کچھ مہینے بعد، امام اہل سنت رحمہ اللہ، اور یہ ایک حقیقت ہے، کوئی اسے جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔ 13 سال کچھ مہینے بعد امام اہل سنت رحمہ اللہ ایک مفتی بن گئے اور دارالافتاء کے منصب پہ، مسند پہ آپ بیٹھ کر فتویٰ دینا شروع فرمایا۔ تو وہابی نجیب دوخانی صاحب کہتے ہیں 13 سال کچھ مہینے بعد یہ مفتی بنے، اور انہوں نے مرزا قادیانی کے خلاف جب لکھنا شروع کیا وہ 1315 کا سال تھا، یعنی 40 سال کا عرصہ کم و بیش امام اہل سنت رحمہ اللہ نے 40 سال کے بعد مرزا قادیانی کے خلاف لکھنا شروع کیا۔ یہ وہابی نجیب دوخانی صاحب کا اعتراض ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پر۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جی جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تو اس وقت علماء مرزا قادیانی کو کافر قرار دے چکے تھے، علماء دیوبند نے اس کی تکفیر کر دی تھی، اور یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کے حصے میں رکھی۔ اور پھر جناب کہتے کیا ہیں، وہ علماء دیوبند کون ہیں؟ جی علماء لدھیانہ نے مرزا قادیانی کی تکفیر کر دی تھی۔ یہ اب وہابی نجیب دوخانی صاحب کا اعتراض ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار، جو شیخ الاسلام والمسلمین ہیں، امام اہل سنت ہیں، مجدد ہیں، ان پر، یعنی کہ باوجود بغض میں مبتلا ہو کر، تعصب میں آ کر، ہٹ دھرمی کا حد درجہ مظاہرہ کرنے کے بعد اگر اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرنے کی جرت ہوئی تو صرف اتنی ہوئی کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1315 میں مرزا قادیانی کے خلاف لکھنا شروع کیا، یہ اعتراض کیا، اور اس اعتراض
کی آڑ میں جناب نجیب دوخانی صاحب نے بہت سارے حقائق کو دھندلا کر رکھ دیا۔ سورج کی طرح چمکتی ہوئی جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کی خدمات تھیں، جناب نجیب دوخانی صاحب نے انہیں پس پشت ڈال دیا۔ چلیں یہ بھی ایک کرامت ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جتنا بڑا یہ جھوٹا شخص ہے، اس سے یہ توقع کرنی چاہیے تھی کہ یہ اس بات کو ہی تسلیم نہ کرتا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتب و رسائل مرزا قادیانی اور مرزائیوں کے خلاف لکھی ہیں۔ اس سے یہ توقع آپ کر سکتے ہیں کہ یہ ان کو ہی جھٹلا دیتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت ہے کہ اس بدبخت پر ایسی مار پڑی کہ اس نے صرف یہ اعتراض کیا، اس کو جرأت اتنی ہوئی اس اعتراض کی، اور جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے کتب و رسائل ہیں مرزائیوں کے خلاف، انہیں نہیں جھٹلا سکا۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے۔ عزیزان گرامی، ضروری سمجھا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی جو خدمات ہیں وہ آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کر دی جائیں۔ وہابی نجیب دوخانی صاحب نے کچھ عرصہ ایک دو ویڈیوز ریکارڈ کی تھیں جس میں ایک حدیث پاک کا حوالہ پیش کیا تھا کہ جس میں مختار کے لفظ آتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے تاریخی نام وہ مختار ہے۔ تو وہابی نجیب دوخانی صاحب یہ کہتے ہیں اس ویڈیو کے اندر کہ جی یہ دیکھیں مختار حدیث پاک میں آیا کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا دجال ہوگا، یہ میں اشارہ کر رہا ہوں۔ تو وہابی نجیب دوخانی صاحب کہتے ہیں جی یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی مختار ہے، تو اس حدیث کی روح سے یہ دجال بنتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہاں پر میں وہابی نجیب دوخانی صاحب کو سر دست اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ جناب نجیب دوخانی صاحب، اگر اس طرح کی مثالیں آپ نے پیش کرنی ہیں تو ہمیں بھی طریقہ آتا ہے۔ آپ کا حبیب اللہ مختار، یہ کراچی والا کون ہے؟ وہاں پر بھی مختار کا لفظ آتا ہے۔ اسی طرح مفتی مختار جو کربوغا شریف آپ کے ہیں، ان کا نام بھی مختار ہے، وہاں پر آپ کیا کہیں گے؟ وہ حدیث کی روح سے مختار نہیں ہے، انہیں پھر آپ دجال کہیں گے، نبوت کا دعوے دار آپ کہیں گے۔ میرے پاس کثرت کے ساتھ حوالہ جات ہیں، انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ وہابی دوخانی فرقہ کے جو شارحین ہیں، ان کے بڑے مولوی حضرات ہیں، انہوں نے اس حدیث کے تحت مختار سے مراد کون سی شخصیت لی ہے، یہ انشاءاللہ نجیب دوخانی صاحب کے منہ پہ انشاءاللہ وہابی دوخانی فرقہ کے حوالہ جات مار کر اس وہابی نجیب دوخانی کا منہ کالا کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ صرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ اگر اس طرح کی مماثلت آپ نے دیکھنی ہے تو پھر مرزا قادیانی سے نجیب دوخانی صاحب کی مماثلت زیادہ ہے۔ کیوں؟ وہ اس طرح کہ مرزا قادیانی بھی کانا تھا، بھینگا تھا۔ آپ نجیب دوخانی صاحب پہ آپ ذرا توجہ کریں، یہ بھی آنکھوں سے بھینگا ہے، یہ کانا ہے۔ آپ کو نظر نہیں آتا یہ مرزا قادیانی سے کتنی بڑی مماثلت ہے، مشابہت ہے؟ کیا آپ بھی دجال ہیں؟ آپ بھی نبوت کے دعوے دار ہیں، اگرچہ آپ ختم نبوت کے منکر ہیں، عقیدہ ختم نبوت کے۔ یہ کتنی بڑی مماثلت ہے مرزا قادیانی سے، وہ بھی بھینگا ہے اور نجیب دوخانی صاحب بھی بھینگے ہیں۔ وہ کانا ہے، نجیب دوخانی صاحب بھی کانے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر جو آپ کے بڑے بزرگ ہیں مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب، وہ کتنا عرصہ، جو آخری ان کا عرصہ ہے، وہ آنکھوں سے محروم ہو گئے، آنکھوں سے وہ بینائی ان کی چلی گئی، وہ کانے ہو گئے۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب مرزا قادیانی کی طرح کانے ہیں، بھینگے ہیں، وہاں پر آپ کیا کہیں گے؟ جناب نجیب دوخانی صاحب، ہمیں بھی باتیں کرنا آتی ہیں، اس طرح کی مشابہاتیں ہمیں بھی ڈھونڈنا آتی ہیں۔ یہ اس وجہ سے میں نے آپ کو جواب دیا ہے کہ 2-3 ویڈیوز کے اندر آپ نے یہ بات کی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو جواب نہیں آیا میری بات کا۔ ہمیں سب آتا ہے، جواب دینا بھی آتا ہے اور بڑے اچھے انداز میں دینا آتا ہے۔ سب سے بڑی مشابہت آپ کی، آپ بھینگے ہیں۔ آپ اس لیے اینک لگاتے ہیں تاکہ جو بھینگا پن ہے آپ کا لوگوں کو نظر نہ آئے، اور مرزا قادیانی بھی کانا تھا، بھینگا تھا، آپ کے مولویوں نے لکھا ہے۔ یہ کتنی بڑی مشابہت ہے۔ کیا آپ پھر دجال ہیں؟ آپ نبوت کے دعوے دار ہیں؟ کچھ عقل سے کام لیا کریں۔ یہ اس اعتراض کا جواب ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ وہابی نجیب دوخانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے
1315 میں مرزا قادیانی کے خلاف لکھنا شروع کیا۔ یہ اب اعتراض کیا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پہ، 1315، یہ 1899 یا 1900 سن عیسوی جا کر بنتا ہے۔ میں انشاءاللہ آگے یہ تفصیل رکھ دیتا ہوں۔ اب یہ اعتراض تھا امام اہل سنت رحمہ اللہ پر کہ 1315 میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرزا قادیانی کے خلاف لکھنا شروع کیا، پہلے کیوں نہیں لکھنا شروع کیا؟ جناب نجیب دوخانی صاحب، جب مرزا قادیانی نے سر اٹھایا تو اس وقت سب سے پہلے مرزا قادیانی کا رد کرنے والے سنی علماء تھے۔ جب مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب اسے مرد صالح قرار دے کر مولوی یعقوب ننوتوی صاحب لوگوں کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ آپ نے اگر مرزا قادیانی کی تکفیر کرنی ہے تو میں آپ کی تکفیر کر دوں گا، اس وقت جب گنگوئی صاحب دفاع کر رہے تھے، اس کی کفریات کی وہ تعویلیں کر رہے تھے اور لوگوں کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ اگر مرزا قادیانی کی آپ تکفیر کریں گے تو پھر میں آپ کی تکفیر کروں گا، اس وقت مرزا قادیانی کا رد جن علماء نے کیا وہ علماء اہل سنہ و جماعت تھے، جن میں سر فہرست حضرت مولانا مفتی غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سب سے پہلا فتویٰ جن کا شائع ہوا مرزا قادیانی کے رد میں وہ حضرت مولانا مفتی غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ نے 1883 میں تحقیقات دستگیریہ، یہ مرزا قادیانی کے رد میں آپ نے یہ کتاب لکھی، یہ تحقیقات دستگیریہ مولانا مفتی غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور پھر 1886 میں آپ نے رجم الشیاطین، یہ مرزا قادیانی کے رد میں۔ اور یہاں پر میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ مرزا قادیانی کے فتنے سے لے کر آج تک، مرزا قادیانی کے فتنے سے لے کر آج تک مرزا قادیانی کی تکفیر پر امت مسلمہ کے علماء نے جب اتفاق کیا تو یہ تاریخ میں ہمیں دو مقام ملتے ہیں، دو تاریخیں ایسی ملتی ہیں کہ مرزا قادیانی کی تکفیر پر امت مسلمہ، ہندوستان کے علماء اور حرمین شریفین کے علماء نے اتفاق کیا۔ پہلی بار جب حضرت امام اہل سنت امام المناظرین مولانا مفتی غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب مرزا قادیانی کی تکفیر کی، حرمین شریفین آپ وہاں تشریف لے گئے اور مرزا قادیانی کی تکفیر پر حرمین شریفین کے علماء سے فتاوی جات حاصل کیے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ہندوستان کے علماء کے ساتھ ساتھ حرمین شریفین کے علماء نے بھی مرزا قادیانی کی تکفیر پر اتفاق کیا اور اپنی تصدیقات سے، تقریضات سے مفتی غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نوازا۔ یہ پہلا موقع تھا۔ دوسرا موقع، دوسری تاریخ کہ جب ہندوستان اور حرمین شریفین کے علماء نے مرزا قادیانی کی تکفیر پر اتفاق کیا اور اپنی تصدیقات و تقریضات سے نوازا، وہ دوسرا موقع، دوسری تاریخ یہ ہے علامہ قصوری رحمہ اللہ کے بعد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین مولانا احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار، جب آپ حسام الحرمین، آپ جب حرمین شریفین کی جانب گئے، وہاں پر وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں کی تکفیر کے ساتھ ساتھ مرزا قادیانی کی تکفیر بھی کی، اور اس میں ہندوستان کے علماء نے جہاں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کی، آپ کی کتاب پر تصدیقات و تقریضات لکھیں، وہیں حرمین شریفین کے علماء نے بھی وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں کی تکفیر کے ساتھ ساتھ مرزا قادیانی کی تکفیر پر اتفاق کیا۔ یہ تاریخ میں دو موقع ایسے آتے ہیں کہ ہندوستان کے علماء و مشائخ کے ساتھ ساتھ حرمین شریفین کے علماء نے بھی مرزا قادیانی کی تکفیر پر اتفاق کیا، اور وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں کی قسمت میں ہمیشہ ذلت اور رسوائی آئی۔ جب علامہ قصوری رحمہ اللہ گئے، اس وقت بھی مولوی رشید اور مولوی خلیل احمد سہارنپوری، ان کے خلاف آپ نے حرمین شریفین وہاں کے جو علماء ہیں ان سے فتاوی جات حاصل کیے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب
حرمین شریفین تشریف لے گئے، اس وقت بھی ان کے کھاتے میں ذلت اور رسوائی آئی کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی کفریات، گستاخانہ عقائد و نظریات، عبارتوں کو لے کر وہاں گئے، اور جیسے مولانا قصوری رحمہ اللہ نے رشید گنگوئی خلیل امبیٹوی کے خلاف فتوی تکفیر حاصل کیا تھا، ویسے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فتوی تکفیر حاصل کیا۔ یہ ذلت اور رسوائی دونوں موقعوں کے اوپر مرزا قادیانی کے ساتھ ساتھ وہابی دوخانی فرقہ کے اکابرین کے حصے میں آئی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے مولانا قصوری رحمہ اللہ اور امام اہل سنت مولانا احمد رضا قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں رکھی۔ یہ تاریخ کے دو موقع جو میں نے ابھی بیان کر دیے، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علماء لدھیانہ نے بھی تعاقب کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں پہلے بتا چکا ہوں ایک ویڈیو کے اندر، اس پہ تفصیلاً گفتگو کر چکا ہوں کہ ان کا تعلق علماء دیوبند سے نہیں ہے۔ وہ عقائد و نظریات میں علماء دیوبند سے اختلاف کرتے ہیں، وہ علماء لدھیانہ الگ شناخت ہے، ان کی اپنی پہچان ہے، علماء دیوبند نہیں۔ وہ تو الٹا رشید گنگوئی کی لتریشن کرتے ہیں، اس کا آپریشن کرتے ہیں، اور چند عبارتیں میں نے فتاوی قادریہ کے حوالہ سے پچھلی ویڈیو میں بیان کی ہیں۔ یہ علماء لدھیانہ مولوی رشید احمد گنگوئی کو بد شکل لٹکا ہوا چاند کہتے تھے۔ یہ وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات اور نجیب دوخانی صاحب کہتے ہیں کہ جی علماء دیوبند تھے۔ بڑی عجیب بات ہے، نجیب دوخانی صاحب، علماء لدھیانہ نے بھی تعاقب کیا، لیکن سب سے پہلے جن کا فتوی تکفیر شائع ہوا امام اہل سنت مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے حصے میں یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے رکھی، اور اس بات کا باقاعدہ فتاوی قادریہ کے اندر علماء لدھیانہ نے بھی ذکر کیا۔ آپ کے جو رفیق دلاوری ہیں انہوں نے بھی رئیس قادیاں کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور بھی وہابی دوخانی فرقہ کی کتب سے حوالہ جات پیش کیے جا سکتے ہیں۔ یہ دیوبندی علماء نہیں ہیں، رشید گنگوئی اور خلیل امبیٹوی کی یہ تکفیر کرنے والے ہیں، ان کا رد کرنے والے ہیں نجیب دوخانی صاحب۔ یہ 1883 اور 1886۔ اس کے بعد نجیب دوخانی صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکفیر 1315 میں کی، انشاءاللہ اس پہ ابھی میں بات کرتا ہوں۔ اس کے بعد مفتی غلام رسول نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1893 میں جب مرزا قادیانی نے 1890 کے لگ بھگ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کیا، تو اس وقت مفتی غلام رسول نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے الالہام الصحیح فی اثبات حیات المسیح۔ یہ 1893 میں مفتی غلام رسول نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے۔ اس کے بعد جناب نجیب دوخانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1315 میں لکھنا شروع کیا۔ جناب سے پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرزا قادیانی کا رد کب شروع کیا؟ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تو بڑی شان بیان کرتے ہو، وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں نے حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، ان کو علماء وہابیہ میں، علماء دیوبند میں شمار کیا ہے، اور بڑے شوق سے شمار کرتے ہیں، اور اپنے تعلقات حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بتلاتے ہیں۔ آپ کے علماء کے ممدوح حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت سرکار گولڑوی رحمہ اللہ نے مرزا قادیانی کا کب رد شروع کیا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ چونکہ کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، صرف آپ بونگیاں مارتے ہیں، کھچے مارتے ہیں، چولیاں مارتے ہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہدایت الرسول، یہ پہلی کتاب ہے فارسی کے اندر، ایام الصلح جو اس نے مرزا قادیانی نے لکھی تھی، اس کے رد پر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1899 میں یہ کتاب لکھی غالباً، اور پھر شمس الہدایہ یہ 1900 پورے میں کتاب لکھی، اور سیف چشتیئی معروف و مشہور کتاب ہے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، آپ نے یہ کتاب 1902 میں لکھی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر 1899 میں کتاب لکھیں تو آپ کے ہاں یہ خدمات میں شمار نہیں ہوتی، آپ اعتراض کرتے ہیں، آپ ان پر اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1899 میں کتاب لکھیں تو وہ مجاہد ختم نبوت بن جاتے ہیں، آپ ان کے حالات پر پھر کتابیں لکھتے ہیں، حالانکہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو عقائد و نظریات ہیں وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں جیسے نہیں ہیں۔ آپ علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں، دیگر آپ کے جو عقائد و نظریات ہیں وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں سے مختلف ہیں۔
خواہ مخواہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا مولوی نہیں ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے اس کی خدمات کو گنوا کر یہ اسے اپنے کھاتے میں ڈالیں۔ ان کے حصے میں قاسم ننوتوی آتا ہے کہ جس نے مرزا قادیانی کو نبوت کا راستہ فراہم کیا، ان کے حصے میں رشید احمد گنگوہی آتا ہے جس نے مرد صالح قرار دیا اور مرتے دم تک مرزا قادیانی کی تکفیر نہیں کی۔ ان کے کھاتے میں جناب والا مولوی یعقوب ننوتوی آتا ہے جس نے یہ دھمکی دی تھی علماء لدھیانہ کو، اگر تم اس کی تکفیر کرتے ہو تو میں تمہاری تکفیر کروں گا۔ ان کے کھاتے میں مولوی اشرف علی تھانوی آتے ہیں کہ جو مرزا قادیانی کی کتب سے مواد چوری کر کے اپنی کتب میں شامل کر لیتے ہیں۔ ان کے کھاتے میں مولوی ابوالکلام آزاد صاحب آتے ہیں جو مرزائیوں کے جنازے کے ساتھ چلتے ہیں اور ان کی تکفیر نہیں کرتے۔ ان کے کھاتے میں عبدالقادر رائے پوری صاحب آتے ہیں کہ جو مرزا قادیانی سے دعائیں کرواتے ہیں، پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں۔ عبدالماجد دریا آبادی صاحب آتے ہیں کہ جنہوں نے مرتے دم تک مرزا قادیانی کی تکفیر نہیں کی۔ یہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات ان کے کھاتے میں آتے ہیں۔ اب یہ کیسے ان کی خدمات لوگوں کے سامنے بیان کریں؟ تو ان کو پھر یہ سوجھا کہ یہ بزرگ جو ہیں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر حضرات جو ان کی خدمات ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، وہ بیان کر کے کہیں کہ جی یہ دیکھیں، علماء لدھیانہ کو اپنے کھاتے میں ڈالیں کہ جی یہ دیکھیں یہ بھی دیوبندی علماء ہیں۔ صرف یہی باتیں ان کے کھاتے میں رہ گی، ان کے حصے میں آتی ہیں، وگرنہ کوئی کام ان کا ختم نبوت کے حوالے سے نہیں ہے۔ یہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کب انہوں نے ختم نبوت پر اور مرزا قادیانی کے خلاف لکھنا شروع کیا؟ یہ آپ کے نزدیک خدمات ہیں تو اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خدمات بھی آپ قبول فرما لیں، آپ کی شان میں کمی نہیں آتی۔ یہ تو تھے بزرگ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات جو بعد میں آئے۔ مہند کب لکھی گئی؟ مرزا قادیانی پر اس میں یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ جی تکفیر کی گئی، وہ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسام الحرمین کے بعد ہے۔ وہ آپ کے نزدیک فتوی کفر بن جاتا ہے، آپ کو اس سے پہلے حسام الحرمین کا فتوی کفر نظر نہیں آتا۔ آپ کو 8-10 سال پہلے مرزا قادیانی کے رد پر لکھی ہوئی کتاب اعلیٰ حضرت کی نظر نہیں آتی؟ وہ ختم نبوت کی عقیدہ ختم نبوت کی خدمات میں وہ شامل نہیں ہے؟ آپ کو مہند نظر آتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے آپ کے مولوی شبیر احمد عثمانی نے الشہاب قادیانی کے خلاف کب لکھی؟ 1346 سن ہجری میں۔ یہ کون سا سال بنتا ہے؟ ذرا نجیب دیوخانی صاحب حساب لگا لیں، ذرا اپنے گھر کو تو دیکھیں۔ آپ کا انور شاہ کشمیری یہ کب مرزا قادیانی کے خلاف آیا؟ ذرا یہ تاریخ بھی آپ دیکھ لیں۔ بستر مرگ پر پڑے پڑے کہہ دیتے ہیں کہ جی ختم نبوت کے حوالے سے میری خدمات نہیں ہے، اب میں اس جانب آنا چاہتا ہوں، تو وہ جناب کی ختم نبوت کے حوالے سے خدمات شامل ہو جاتی ہیں، خدمات میں شمار ان کا کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی بدعقیدہ لوگوں کا مذاہب کا رد کرتے رہے، ان کی خدمات آپ کو نظر نہیں آتی۔ یہ دوغلی پالیسی ہے جناب نجیب دیوخانی صاحب، یہ تعصب اور حد درجہ حد دھرمی کا مظاہرہ ہے آپ کی جانب سے۔ یہ تو میں نے آپ کو یہ تاریخی حوالہ سے بتایا ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات 1898-99 میں آپ نے لکھنا شروع کیا تو آپ کے نزدیک وہ خدمات نہیں ہیں، تو پھر یہ تمام بزرگوں کی جو خدمات ہیں وہ ملیا میٹ ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک بات۔ دوسرے نمبر پہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے 1898-99 میں جو لکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ظاہر ہے امام اہل سنت رحمہ اللہ دیگر بد مذہبوں کا بھی رد فرما رہے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دارالافتاء کے اندر کبھی سوال بھی نہیں آیا اس طرح کا۔ میں ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے ایک رسالہ لکھا سو و لقاب علی المسیح الکذاب، یہ 1320 میں لکھا گیا امام اہل سنت رحمہ اللہ۔ یہاں پر ایک مولانا محمد عبد الغنی صاحب ہیں، انہوں نے ایک سوال بھیجا تھا تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا۔ یہ 575 صفحہ نمبر ہے، فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر اس کی 15 ہے۔ یہاں پر امام اہل سنت رحمہ اللہ فرماتے ہیں مرزا قادیانی کے حوالہ سے، آپ کے لخت جگر، آپ کے صاحبزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ کے جانشین تھے، ایک سوال آیا تو امام اہل سنت رحمہ اللہ نے اس کا جواب اپنے لخت جگر، اپنے جانشین حجت الاسلام مولانا حامد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذمہ لگایا تھا۔
سہارنپور سے سوال آیا تھا مرزا قادیانی کے متعلق۔ یہ میرے پاس فتاوی حمدیہ ہے، اس کے اندر یہ کتاب موجود ہے، صفحہ نمبر 71 سے شروع ہوتی ہے، جس کا نام ہے الصارم الربانی علی اشراف القادیانی۔ یہ رسالہ فتاوی حمدیہ کے اندر مولانا مفتی حامد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اعلیٰ حضرت کے جانشین لخت جگر صاحبزادے حجت الاسلام ہیں، انہوں نے لکھا، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر لکھا۔ یہ کب 1897-98 کی بات ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھنے سے قبل۔ اعلیٰ حضرت اس وقت وہابیہ کا رد فرما رہے تھے۔ جب یہ سوال آیا تو اعلیٰ حضرت نے مولانا حامد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذمہ لگا دیا حیات مسیح کے اوپر۔ تو مولانا حامد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے حکم اور منشا پر یہ کتاب لکھی مرزا قادیانی کے خلاف، اور اس میں آپ نے دلائل و براہین سے ثابت کیا اور مرزا قادیانی کا رد بلیغ کیا۔ اسی کا حوالہ دیتے ہیں کہ سہارنپور سے سوال آیا تھا، جس کا ایک مبسوط جواب مولانا حامد رضا خان محمد حافظ اللہ تعالیٰ نے لکھا اور بنام تاریخی الصارم الربانی علی اشراف القادیانی مسمى کیا۔ یہ رسالہ حامی سنن، پھر آگے جس نے شائع کیا حضرت مولانا قاضی عبدالوحید صاحب حنفی فردوسی، انہوں نے اس کو عظیم آباد سے ماہوار شائع کیا۔ آگے پھر فرماتے ہیں بحمد اللہ تعالیٰ اس شہر میں مرزا کا فتنہ نہ آیا، اور اللہ عز و جل قادر ہے کہ کبھی نہ لائے، اور فرماتے اس کی تحریرات یہاں نہیں ملتی۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ بڑا قابل غور ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا فتنہ یہاں کبھی نہیں آیا اور اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ کبھی نہ آئے۔ فرماتے ہیں کہ اس کی تحریرات یہاں نہیں ملتی۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ کچھ سوالات ہے علامہ حامد رضا حجت الاسلام رحمہ اللہ، ان کے حوالے کیے، جواب لکھیں، اور کچھ کا آپ رد فرما چکے تھے۔ 1320 میں آپ اسی جانب اشارہ فرماتے ہیں کہ اس کی تحریرات یہاں نہیں ملتی، یہ صفحہ نمبر 575 کے اوپر۔ ظاہر ہے امام اہل سنت رحمہ اللہ کے علاقہ میں جب اس کی تحریرات نہیں ملتی تھیں تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے رد کرنا تھا؟ آپ کا اعتراض اس وقت بنتا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، آپ اس وقت زبان درازی کرتے، بکواسیں کرتے، کھچے مارتے نجیب دوخانی صاحب، جب کسی عالم نے مرزا قادیانی کی تکفیر اعلیٰ حضرت کے سامنے رکھی ہو، اعلیٰ حضرت نے انکار کیا ہو، آپ ثابت کر کے دکھائیں۔ مولوی رشید احمد گنگوئی کا مسئلہ یہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ مرد صالح۔ مولوی یعقوب نانوتوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر ہندوستان میں اتنے کروڑ مسلمان اور ہیں تو آپ اس کو بھی شامل کر لیں، اور پھر دھمکی دی کہ اگر آپ اٹھ کر نہیں گئے، آپ نے مرزا قادیانی کی تکفیر کرنی ہے، لازمی طور پہ کروانی ہے، تو پھر میں آپ کی تکفیر کر دوں گا بجائے اس کے کہ میں مرزا قادیانی کی تکفیر کروں۔ آپ ثابت کر کے دکھائیں کسی عالم نے کہا ہو مرزا قادیانی کے یہ کفریات ہیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہو کہ یہ کفریات نہیں ہیں۔ بھئی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رد کرتے رہے، جب سے لکھنا شروع کیا تو سب سے آخری کتاب جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر جلد نمبر 15 میں، وہ مرزا قادیانی کے خلاف آپ نے لکھی ہے، سب سے آخری کتاب، زندگی کی آخری کتاب۔ 1315 سے لکھنا شروع کیا اور 1340-41 تک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرزا قادیانی کے خلاف لکھتے رہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات ہیں۔ میں یہاں پر حوالہ جات وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں کے پیش کر دیتا ہوں، مرزائیوں کے بھی پیش کرتا ہوں، وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں کے بھی حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کے حوالے سے۔ فتاوی رضویہ شریف کے اندر جو رسائل اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھے ہیں وہ تمام کے تمام جلد نمبر 15 میں موجود ہیں، وہاں سے ملاحظہ فرمائے جا سکتے ہیں۔ یہ حالات زندگی مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری صاحب، مفتی محمد سلیمان قاسمی صاحب، ان کی کتاب صفحہ نمبر اس کتاب کا 53 ہے۔ یہ ایک دیوبندی حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ جس وقت مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھ کر وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات گمراہی کا شکار ہو جاتے، انہیں سچا سمجھنے پہ مجبور ہو جاتے، تو اس وقت میرا امام مرزا قادیانی کی کتابوں کا رد کر رہا تھا۔ صفحہ نمبر 53 ہے۔ مولوی عبد القادر صاحب رائے پوری لکھتے ہیں، ایک مرتبہ فرمایا کہ مولوی احمد رضا خان صاحب نے ایک دفعہ قادیانیوں کی کتابیں منگوائی تھیں تاکہ ان کا رد لکھیں۔ میں نے بھی دیکھی، دل پر اتنا اثر ہوا کہ اس طرف میلان ہو گیا اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ قادیانی ہی سچے ہیں، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں تھا قادیانیوں کا، ان کی کتابیں پڑھ کے یہ گمراہی کا شکار ہو جاتے تھے۔ میرے امام اس وقت مرزا قادیانی کی کتابوں کا رد کر رہے تھے۔ یہ عبد القادر رائے پوری جو مدرسہ دیوبند کا ایک
سرکردہ بندہ تھا، ان کے اراکین میں شامل رہا ہے، یہ اس کی گواہی ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی کتابیں منگوائی تھیں، ان کا رد لکھیں۔ یہ حالات زندگی مولوی عبد القادر رائے پوری صاحب، یہ ایک حوالہ ہو گیا۔ میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1898 99 یا 1315 میں کیوں لکھنا شروع کیا؟ فرماتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی تحریریں یہاں پر نہیں ملتی تھیں، جتنا آپ کو معلوم ہوتا گیا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا رد کرتے رہے۔ اعتراض اس وقت بنتا تھا کہ جب اعلیٰ حضرت کے سامنے کسی نے تکفیر رکھی ہو، مرزا قادیانی کی عبارتیں رکھی ہوں، تو اعلیٰ حضرت نے انکار کیا ہو۔ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات تو انکار کرتے رہے۔ عبد الماجد دریابادی کا فتویٰ کفر نہیں ہے، گنگوئی صاحب کا فتویٰ کفر نہیں ہے، ابوالکلام آزاد صاحب کا فتویٰ کفر نہیں ہے، دعائیں کرواتے رہے آپ کے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات۔ یہ ایک حوالہ دیوبندی ہو گیا۔ یہ اب مرزائیوں کا، یہ مرزائیوں کی کتاب ہے جذبات الحق، یہ جذبات الحق۔ اب دیوبندی بھی مانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار قادیانیوں کا رد فرماتے رہے۔ دیوبندی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اپنی کتب میں لکھتے ہیں کہ ان کی کتب کا رد کیا۔ اب ذرا جن کا رد کیا وہ کیا کہتے ہیں؟ یہاں پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مکالمہ، ایک مناظرہ یہاں پر نقل کیا گیا، مکالمہ با مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں سکین بھی انشاءاللہ العزیز لگوا دوں گا۔ یہ مرزائیوں کی کتاب ہے۔ یہاں پر جو مرزا قادیانی کا ایک بڑا مولوی تھا، اس کا خلیفہ تھا مولوی سید عبد الواحد، یہ اس کا مناظرہ صفحہ نمبر 44 اس نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے یہاں پر مکالمہ لکھا ہے، جذبات الحق، مرزائیوں کی گواہی، مرزائیوں کی، کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رد بھی کرتے رہے اور مناظرے مکالمے مباحثے بھی کرتے رہے قادیانیوں سے، مرزائیوں سے۔ یہ دو حوالے ہو گئے، غیروں کی گواہی۔ اب حوالہ جات تو میرے پاس الحمدللہ کثرت کے ساتھ ہیں۔ ایک اور حوالہ مولوی اللہ وسیع صاحب، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان، جلد اس کی 2 ہے، جلد 2 ہے، مولوی اللہ وسیع، صفحہ نمبر اس کا 587 اور جو ناموں کا نمبر ہے وہ 151۔ یہاں پر لکھا ہے احمد رضا خان بریلوی مولانا۔ آگے امام اہل سنت رحمہ اللہ کی پیدائش لکھی ہے 14 جون 1856 سن عیسوی، بریلوی وفات 1921۔ یہاں پر لکھتے ہیں مولانا احمد رضا خان بریلوی معروف عالم دین تھے۔ آگے پھر ان کی تصانیف کے حوالہ سے لکھا کہ کثرت کے ساتھ آپ کے متعدد رسائل اور فتاوی جات کو فتاوی رضویہ میں جمع کیا گیا ہے۔ اس وقت تک اس کی 29 جلدیں چھپ چکی ہیں۔ مولانا احمد رضا خان نے رد قادیانیت پر 5 رسائل تحریر کیے۔ یہ دوسرا حوالہ دیوبندیوں کا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق رد قادیانیت پر۔ جناب نجیب دیوبندی صاحب کہتے ہیں کہ ان کی کوئی خدمات نہیں ہیں، وہ تو علماء دیوبند کے کھاتے میں ہیں، ان کو کہاں رکھو گے؟ یہ کہتے ہیں کہ 5 رسائل آپ نے تحریر کیے۔ ایک پہلا جزا اللہ، یہ رسالے کا نام فتاوی رضویہ شریف کے اندر ابھی میں اشارہ کر چکا ہوں، 1899، یعنی دشمن خدا کے ختم نبوت کے انکار کرنے پر خدائی مار۔ دوسرے نمبر پہ السوء والعقاب علی المسیح الکذاب، یہ 1902 میں تحریر فرمائی۔ مولانا عبد الغنی نے امرتسر سے ایک سوال بھیجا تھا کہ ایک مرد قادیانی ہو گیا ہے تو اس کی زوجیت کا کیا حکم ہے؟ اس میں آپ نے مرزا قادیانی کے 10 وجوہات کفر بیان کیے ہیں۔ یہ دوسری کتاب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور پھر آپ نے 1905 میں جو تیسری کتاب ہے اعلیٰ حضرت کی، اس کا نام ہے قہر الدیان علی مرتد بقادیان، یہ تحریر کیا۔ اس میں مرزا قادیانی کے الہامات کو رد کر کے عظمت اسلام کو اجاگر کیا ہے، عظمت اسلام کو اجاگر کیا ہے۔ یہ مولوی اللہ وسیع صاحب لکھ رہے ہیں۔ یہ 3 کتابیں آپ کی۔ چوتھی کتاب 1908 میں آپ نے المبین ختم النبیین، اس میں ختم نبوت کا جو معنی ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بیان کیا ہے۔ وہ جو قاسم نانوتوی اور مرزا قادیانی ڈنڈی مارتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی، ختم نبوت کا معنی آخری نبی نہیں ہے، یہ جو ڈنڈی ماری ہے قاسم نانوتوی اس کا بانی ہے، مرزا قادیانی نے پھر اسی بل بوتے نبوت کا دعویٰ کیا
من گھڑت جعلی نبوت کا دعویٰ کیا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا رد کیا۔ اس کے بعد جو 5ویں آپ کی تحریر ہے 1921 میں آپ نے لکھی، سب سے آخری تصنیف آپ کی۔ یار یہ کیسا مرد کلندر ہے کہ اللہ نے سب سے آخری تصنیف بھی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالہ سے لکھوائی۔ سب سے آخری تصنیف اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ختم نبوت کی خدمت کرتے ہوئے یہ مرد کلندر، یہ مجدد، یہ درویش، اللہ کا فقیر، اللہ کا یہ بندہ، سب سے آخری کتاب ختم نبوت کے جو ڈاکو ہیں، چور ہیں، ان کے خلاف لکھ کے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کا نام ہے الجراز الدیانی علی المرتد القادیانی۔ یہ تحریر فرمایا، اور یہ آپ کی زندگی کی آخری تصنیف ہے۔ جی مولوی اللہ وسیع صاحب بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی سب سے آخری تصنیف ہے۔ اور جناب نجیب دوخانی صاحب کہتے ہیں کوئی خدمات ہی نہیں ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کی ان 5 کتابوں پر مشتمل مجموعہ بھی بازار میں مل جاتا ہے۔ مزید آگے کیا لکھتے ہیں، آپ کی ان 5 کتابوں پر مشتمل مجموعہ بھی بازار میں مل جاتا ہے۔ آگے پھر کہتے ہیں اصول عقاب علی المسیح الکذاب، یہ جو آپ کا مرتب کردہ فتویٰ ہے مرزا قادیانی کے خلاف، یہ فتاوی ختم نبوت جلد سوم میں بھی شامل ہے۔ یہ صفحہ نمبر 587، مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات ہیں۔ خود مرزائیوں کے ساتھ ساتھ وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا، مرزا قادیانی کا رد کیا۔ مرزائی بھی مانتے ہیں اور وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات بھی مانتے ہیں، اور آپ کے فتاوی جات فتاوی ختم نبوت کے اندر شامل کرتے ہیں یا آپ کی خدمات شمار کرتے ہیں۔ اور یہ نجیب دوخانی جہل کہتے ہیں کہ ان کی کوئی خدمات نہیں ہے۔ 1315 میں لکھنا شروع کیا، جب سب فتویٰ لگا چکے تھے۔ جناب رشید گنگوئی صاحب نے فتویٰ نہیں لگایا، مرتے دم تک نہیں لگایا۔ میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ آپ رشید گنگوئی صاحب کا فتویٰ تکفیر ہمیں دکھا دیں، قادیانی پر کفر کا فتویٰ لگایا ہو۔ ابوالکلام آزاد صاحب کا فتویٰ دکھا دیں، مولوی عبد الماجد دریا آبادی صاحب کا آپ دکھا دیں، یہ آپ کے اکابرین میں ہیں، آپ کیوں ان کا نام نہیں لیتے؟ ان کی خدمات بیان کریں نا بھائی، کون سی خدمات ہیں ذرا ہمیں بھی بتائیں۔ فتویٰ تکفیر لے کے آئیں یار، چلیں ہمیں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ہمیں منہ توڑ آپ جواب دے دیں، چلیں جواب نہ صحیح منہ توڑ جواب دے دیں، ہمیں فتویٰ تکفیر دکھائیں ان کا، کب انہوں نے مرزا قادیانی کی تکفیر کی ہے؟ بھئی جن لوگوں نے مرزا قادیانی کی تکفیر نہیں کی، مرد صالح قرار دیتے رہے، اس کا دفاع کرتے رہے کفریات کا، اس کی کفریات کی تعویلیں کر کے اس کو کفر سے بچاتے رہے، تم ان کی خدمات تو بیان کرتے ہو، کتابوں میں لکھتے ہو، کتابیں بھر دی ہیں۔ بھئی جس نے حقیقی طور پہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے خدمات پیش کی ہیں، ان کی خدمات کو تم جھٹلانے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے چند باتیں میں نے بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز جو اگلی ویڈیو ہوگی اس میں نجیب دوخانی صاحب کی اس کھچ کا چولی کا جواب ہوگا کہ 1974 میں جو قرارداد ہیں اس کے محرک کون ہیں اور کس نے سائن کیے تھے، کس نے نہیں کیے تھے۔